دوستو، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے، لا تعداد علماء کرام شہید کر دیے گئے۔ اگرچہ غیر مسلم بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں، مگر یہ سچ ہے اگر مسلمان خصوصاً علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں۔ محترم علماء کرام اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، جب سرزمین ہند پر انگریزوں کے ناپاک سائے پڑے، باشندگان ہند پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانی کو خون پانی سے عارضہ ہونے لگا، جب اپنے وطن کی عزت سڑکوں پہ نیلام کی جانے لگی، جب ان کے جانے کھلونوں سے سستی ہو گئی، جب اپنے وطن عزیز میں ان کا رہنا مشکل کر دیا گیا، اور جب انگریزوں کا خونی افریط ہندوستانیوں کو اپنے پنجے غلامی میں جکڑنے لگا، تب ایسے نازک حالات میں اور ہولناک ماحول میں منہ کھولنا قیامت سے کم نہیں تھا۔ اپنی زبان کھولنا گویا موت کو دعوت دینا۔ وقت کے سب سے بڑے عالم دین امیر المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے، ایسے وقت میں انگریزوں سے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف طوفان بالائے خیز جس میں کاشانائے فرنگیت خس و خاشاک کی طرح اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان میدان جہاد میں بے خوف و خطر کود پڑے۔ انگریزوں سے دو بدو آمنے سامنے کی ایسی ٹکر لی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ ناچار انگریزوں کو قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس فتوے کے بعد پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف عام نفرت پھیل گئی اور ہر ہندوستانی کے سینے میں جذبہ آزادی مچلنے لگی۔ 1857 کی جنگ آزادی سب سے مشہور اور خوفناک ہے، جس میں انگریزوں کی ظلم ستم کی انتہا ہو گئی تھی، ہندوستانیوں پر عرصہ تنگ کر دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود ہندوستانیوں نے انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور انگریزی ظلم کے آگے سد سکندری بنے رہے اور کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ بالآخر خدا نے وہ دن دکھایا جب ہندوستان کے سر پر آزادی کا پرچم لہرنے لگا، غلامی کی زنجیر کٹی اور وطن عزیز کے چمن میں پھر سے بہار آ گئی۔ دوستو، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے، لا تعداد علماء کرام شہید کر دیے گئے۔ اگرچہ غیر مسلم بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں، مگر یہ سچ ہے اگر مسلمان خصوصاً علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ آج ہندوستان کی تاریخ کو مسخر کے پیش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں اور علماء کرام کی محنتوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ عام تو ہم خود بہت سے مسلمان کے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ہندوستان آزاد ہو گیا اور آزاد ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ مسلمان جس پریشانی میں پہلے تھے آج بھی اسی پریشانی میں ہیں، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہارا آزادی میں کوئی حصہ نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود آگے بڑھے اور تاریخ کو جھٹلانے والوں کو سچ کا آئینہ دکھلائے، اور ہم اپنے ان محسن مسلمانوں اور علماء کرام کے محنت اور قربانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتلاتے رہے کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل میں، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔